الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتکاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا بھی نام جاتا ہے، ہمارے باپ کا بھی نام جاتا ہے۔ اپنے باپ کو اپنا نام پہنچانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اب بولو صحیح، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم سامعین، ایک واقعہ بڑا پیارا آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے، کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا۔ حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں ایک غلام گزر رہا تھا، ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے بعد جو 4 درہم تھے اس نے وہ صاحب کو پیش کر دیے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ عرض کی پہلی دعا یہ کروانا چاہتا ہوں میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں، دوسری یہ دعا ہے مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، تیسری یہ دعا ہے کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، چوتھی یہ دعا ہے کہ میرے آقا کی آپ کے تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا، آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا تو اس نے واقعہ کہہ سنایا۔ آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا میں نے عرض کی دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ یہ سن کر آقا کی زبان پہ بے ساختہ نکلا کیا تو غلامی سے آزاد ہے؟ پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی تھی؟ کہا جو 4 دراہم میں نے دیے تھے اس کا نعمت بدل مل جائے، اس کا اچھا مجھے بدلہ مل جائے۔ آقا بول اٹھا میں نے تجھے 4 دراہم کے بدلے 4000 دراہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، استغفر اللہ ربی، اور کہنے لگا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کہا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ غلام نے جواب دیا میں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی، چوتھی بات یہ کہ سب کی مغفرت ہو جائے یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ دن گزرا، جب رات ہوئی اسی آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں تمہارے غلام منصور اور وہاں مجھے تمام حاضرین کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب بھائیو اللہ اکبر، اس حکایت سے ہمیں جو باتیں ملتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں چند ایک پیش کرتے ہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہو اللہ والوں کی دعائیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جب بھی اللہ والے حضور دعا فرما، اچھا دنیاوی دعا نہ کروائیں، اس نے دنیاوی دعا کیا کروائی ہے؟ یہ کہا تھا کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مل جائے، یہ تو نہیں کہا کہ مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے کوٹھی مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے یہ مل جائے، وہ نہیں۔ 4 دعائیں دیکھیں اس نے کیا کروائی ہیں۔ جب بھی ملے کوئی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں، جب اللہ والے کے مزار پر حاضر ہوں، اگرچہ سرکار علیہ السلام کے سرکار عالم وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بھی جائیں نا، وہاں دنیا نہ مانگیں، وہاں پہ اپنی آخرت مانگیں، اپنی بخشش کی دعا مانگیں، حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگیں۔ ہاں یا اللہ میرے ماں باپ کی، میری بہن بھائیوں کی، میری آل اولاد کی، تمام امت مسلمان کی بخشش فرما دے۔ یہ دعا یعنی کہ دعائیں اپنی مانگنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دعا مانگتے ہم کیا ہے؟ دنیا بھی مانگتے، جناب مجھے نوکری اچھی مل جائے،
ہیں یا میرا یہ ہو جائے، میرا وہ کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے، میرا وہ پلاٹ پھنس گیا ہوا، میرا پلاٹ نکل جائے، میرا یہ ہو جائے، بانڈ میں نے لے کے رکھے ہوئے، میرا کوئی بانڈ نکل جائے. ہاں بانڈ نکلتا ہے وہ جیب سے نکل جاتا ہے. ہماری نیت جیسی نیت ویسی مراد. ہمیں اچھی دعائیں کروانی چاہیے، ساری دعا کروانی چاہیے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے، اور یاد رکھیے اللہ والوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا. جی ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. مثال دیتا ہوں یہاں پر، مثال کے طور پر وہ روب بھائی بیٹھے پیچھے. روب بھائی میرے ہیں دوست. روب بھائی دوست ہو کے نہیں؟ الحمدللہ، شکر. اچھا روب بھائی میرے دوست، میں روب بھائی کو یار روب بھائی میرا فلاں بندہ یار اس کا کوئی کام اٹکا ہو یار، کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کریں گے. کیوں کریں گے یار؟ یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یار. ہم دنیاوی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، حالانکہ ہماری دنیاوی محبت کوئی نہیں ہے الحمدللہ. ہماری دینی محبت ہے. میری یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ، میری آپ سب سے دینی محبت ہے الحمدللہ. ایسے ہی ہے نا؟ بولو صحیح الحمدللہ. میری آپ سے دینی محبت ہے کیونکہ آپ میرے بھائی، اسلامی بھائی آپ ہیں. تو بات بتا کہ ہماری ایک دوسرے سے محبت ایسی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. میں ارے دھوکہ ہی نہیں دے یار، وہ تو نہیں دیں گے، میں ایک دھوکہ نہ دے جاؤں، میں ان کی طرف کی منسوخ کروں، اپنی طرف کرتا ہوں. اچھا ہم اس بارگاہ کے مقبول بن جائیں، نہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بن جائیں. نہ وہ دھوکہ دیتا ہے، نہ مشکل وقت میں وہ ساتھ چھوڑتا ہے، بلکہ مشکل وقت میں تو وہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، مگر نیک عمل میں برکت ضرور ملتی ہے. ہاں کبھی وہ برکت ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے بھی کوئی بھی نیک عمل کتنا ہی ہو چھوٹا، مگر ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بظاہر مجھے پتہ ہے، مثال کے طور پر میں کوئی کام کر رہا ہوں، مجھے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا نعمت بدل مجھے نظر نہیں آ رہا. آخرت میں تو اجر ہے کہ نہیں؟ جی آخرت میں اجر ہے. نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھی ہے. ابھی نماز پڑھنے کی برکتیں پتہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیکوکار ہو جائے گی، کیونکہ نماز پڑھنے والا دعا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ لے لیں. پھر تشہد میں بیٹھتا ہے تو ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یا اللہ تمام مومنین کو بخش دے. کب؟ یوم یقوم الحساب، جب حساب کا وقت، جب حساب کا دن آئے، یا اللہ اس دن ہم سب کو بخش دینا. ابھی حساب کا وقت تو نہیں آیا کہ نہیں آیا؟ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. جس بارگاہ میں مانگ رہے ہیں وہ تو رد ہوتا ہی نہیں، وہاں پہ تو رد ہوتی نہیں ہے، اس کے بندے کی بات رد نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بھائی وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں، تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہیبت سے ہر ایک گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم 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 ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم 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 میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم 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 اللهم صل وسلم وبارك